قربانی کس پر واجب ہے، مسائل کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کسی مسئلے کا تو ہم صحیح طریقے سے وہ عمل کر پائیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو بعض اوقات ہم لا علمی میں ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری قربانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ اب یہاں پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا، حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ یعنی ضروریات زندگی کا سامان، ضرورت زندگی کا سامان جو ہے۔ اب ضرورت زندگی کا سامان کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، 10 افراد رہتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، 10 بندے رہتے ہیں ایک گھر میں، تو 10 بندوں کے لیے 10 سے 12 چارپائیاں کافی ہیں۔ میں ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، 10-12 چارپائیاں کافی ہیں، لیکن گھر میں 20 چارپائیاں ہیں تو باقی کی 8 شمار ہوں گی۔ گھر میں 10 بستر کافی ہیں، لیکن اگر 50 بستر گھر میں آپ نے اضافی بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو باقی کی جو قیمت ہے وہ شمار ہوگی۔ اگر گھر میں جناب ایک جانور ہے جو آپ کے گھر میں دودھ کے لیے کافی ہے، اگر آپ نے 20 جانور رکھے ہوئے تو باقی جو ہے نا وہ شمار ہوں گے۔ اسی طرح جو ضرورت کی چیز ہے وہ شمار نہیں ہوگی، جو اس سے علاوہ چیز ہوگی، اضافی آپ کے پاس ہوگی، وہ اس کے نصاب میں شمار ہوگی، اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہوگی، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ چاہے اس کا مالک مرد ہو تو مرد پر قربانی واجب، اگر اس کی مالک عورت ہو تو پھر عورت پر قربانی واجب ہے۔ اگر مرد کی ملکیت میں بھی اتنا سامان ہو اور عورت کی ملکیت میں بھی اتنا سامان ہو تو یاد رکھیں صرف مرد پر قربانی نہیں، پھر عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور مرد پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہاں پر میں ضمناً بات عرض کر دوں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے۔ آج یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کتنی قیمت ہے اس کی، تو میں جون 2023 کی قیمت کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,30,000 روپیہ تقریباً بنتی ہے۔ 1,30,000 روپیہ جون 2023 کی چاندی کی ریٹ کی قیمت کے مطابق، جو سرکاری نرخ ہے، سرکاری قیمت ہے، تو 1,30,000 روپے کی جو جس کے پاس مالیت ہے اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جانور خریدتا ہے قربانی کا، بکرا مثال کے طور پر خرید لیا، اب اس کے لیے نیت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس بندے پر قربانی واجب ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غور سے سن لیں، بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھر میں ایک بکرا خرید لیا سارے گھر والوں کی طرف سے، اور پھر کسی نے پوچھا کہ یار یہ قربانی کس کی طرف سے دے رہے ہو، تو کہتا ہے یہ ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ بندے کہہ دیتے ہیں اس طرح، یہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو بکرا جو ہوتا ہے اس کا تو ایک حصہ ہوتا ہے، وہ تو ایک کی طرف سے ہوگا، سارے گھر والوں کی طرف سے تو نہیں ہوگا۔ اگر نیت یہ ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہے تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت نہیں تھی۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ ایک کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کس کی طرف سے ہوگی؟ جس پر واجب ہے اسی پر ہی نیت کرنا ضروری ہے، اور واجب کی شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ 1,30,000 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، جس بندے کے پاس اتنی مالیت ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ غور سے سماعت فرما لیں، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں مرد کمانے والے، اور ہر بندے کی اپنی علیحدہ علیحدہ ملکیت ہے، ہر بندہ خود مالک ہے، اس کے پاس علیحدہ ملکیت، یعنی 5 بندے ہیں، ہر بندہ 2-2 لاکھ کا مالک ہے مثال کے طور پر، تو 5 بندوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بکرا خرید لیا اور وہ ہو جائے گا، وہ ایک کی طرف سے ہوگا جس کی طرف سے نیت کریں گے، باقیوں کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوں گے۔ تو سب کی طرف سے اگر کرنی ہو، پھر بڑا جانور خرید لے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، پھر کہہ دیں یہ ہمارے 7 بندوں کی طرف سے ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا، گھر میں 8 افراد ہیں، 8 ہی اگر اتنے صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنی مالیت ہے، تو 8 پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، میں آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر دوں کہ جناب گھر کی جو ملکیت ہے، سامان ہے، مثال کے طور پر 1,30,000 روپے کی جو مالیت ہے، اس کا مالک تو ہے مرد، اس کی ملکیت میں ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کی ملکیت میں ہے سارا کچھ، تو آیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے یا اپنے گھر کے کسی اور بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، غور سے مسئلہ سماعت فرما لیں، قربانی جس پر واجب ہے پہلے تو اس نے لازمی ادا کرنی ہے،
مرد اگر مالک ہے تو پہلے اس نے اپنی طرف سے دینی ہے، اگر کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو دوسرا جانور اسے خریدنا پڑے گا۔ جس پر واجب ہے اسی کے لیے واجب ہوگا، اگر کسی دوسرے کی طرف سے دے گا تو جس پر واجب ہے اس نے نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، اپنی طرف سے اس نے نہیں کی۔ تو یہ جو مسائل ہیں نا بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کو غور سے سماعت فرمایا کریں۔ اگلی بات یہ ہے قربانی کے واجب ہونے کی شرائط، یعنی کہ کس بندے پر قربانی واجب۔ کوئی مسئلہ اگر رہ جائے تو آپ مجھ سے بعد میں بھی آپ تسلی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جو جانور خریدتے ہیں، بڑا جانور جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اونٹ ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹا جانور ہے، بکری ہے یا دمبا ہے، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 7 بڑا جانور جو خرید لیا جاتا ہے اس میں 7 حصے رکھ لیے جاتے ہیں، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا، اس طرح مطلب علاقے میں 7 حصے رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو ہم توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یہ آج آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیں تاکہ آئندہ کبھی بھولے نہ، اور اس مسئلے پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہنا ہے۔ اگر بڑے جانور میں 7 حصے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر بندہ جو حصہ دار ہے اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہو، حلال کی کمائی ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہے، 7 کو پتہ ہے کہ یار جو فلاں بندہ ہے نا اس کی کمائی حرام کی ہے، تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، یار فلاں بندے کو پتہ نہیں وہ کہاں سے کماتا ہے، کیا کماتا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، پھر باقیوں کی ہو جائے گی، اس بندے کی نہیں ہوگی جس نے حرام سے کمایا ہو، اس بندے کی پھر نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار فلاں بندے کا ذریعہ آمدن کیا ہے، وہ کماتا کس طرح ہے، یا اس کی نیت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ جو آپ 7 بندے شامل کر رہے ہیں، پہلے دیکھیں کہ اس نے وہ جو حصہ ملایا ہے وہ حرام کمائی سے ہے یا حلال کمائی سے ہے۔ اگر حرام کمائی سے آپ کو پتہ ہو تو پھر آپ اس کو شامل نہ کریں۔